آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ہیرا مندی کی کہانی۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ہیرا مندی میں ایک طوائف تھی، اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں روز وہاں جانے لگا تھا، میرے اندر کا شیطان مجھے روز وہاں کھینچ کے لے جاتا۔ میں اس عورت پر فدا ہو چکا تھا۔ وہ عورت ایک دن وہاں کی نائکا سے پیسے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس وقت نائکا نے اس کو بولا کہ تم بدھ کو آنا پیسے لینے۔ پھر اس کے بعد اس کی حالت غیر ہونے لگی اور میں یہ دیکھ کر اس کے پاس گیا، کیونکہ مجھے قدرت نے موقع دیا تھا اس کے قریب ہونے کا۔ یہ بھی انہونی بات تھی کہ وہ ہمیشہ عبایا پہنا کرتی تھی اور اس کا نام بلبل تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تم رو کیوں رہی ہو؟ تو اس نے مجھے بتایا میری ماں مر گئی، آج میری ماں مر گئی۔ میں نے یہ سنا تو میں نے کہا میرے ساتھ چلو۔ میں اس کو اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھا کر روانہ ہو گیا۔ گاڑی کو اس نے ایک کچی آبادی کے علاقے میں موڑنے کو کہا۔ اس کے بعد وہ مجھے لے کر ایک گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک کمرے کا گھر تھا جہاں اس کی ماں مری ہوئی تھی اور ساتھ دو عورتیں بیٹھی تھیں جن کے ہاتھ میں 8 ماہ کا بچہ تھا جو کہ بھوکا تھا۔ وہ عورتیں اس کو دیکھ کر ناراض ہونے لگیں، کتنی دیر کیوں لگاتی آنے میں۔ وہ بچے کو لے کر کمرے میں گئی، پھر کچھ دیر میں واپس آئے اور اس نے ایک کرسی رکھی میرے آگے اور کہا سیٹھ جی معذرت، مجھے دیر ہو گئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بچہ اس کا ہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا افشم۔ پھر میں نے پوچھا تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ اس نے کہا شوہر چھوڑ کر چلا گیا تھا، ماں اور بچہ میرے سہارے پر تھے۔ یہ ہیرا مندی میں ناچنے کے مجھے 200 روپے روزانہ مل جاتے تھے اور بچہ ہوا کھانا بھی گزارے کے لیے مل جاتا تھا۔ اور مجھ جیسے نہ جانے کتنی لڑکیاں ہیں جو ایسی زندگی گزار رہی ہیں۔ میں نے یہ سن کر اپنے بٹوے سے فوراً پیسے نکالے اور اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس نے کہا کہ سیٹھ جی مجھے اس رقم کے بدلے کیا کرنا ہوگا؟ میں یہ سن کر عجیب سا ہو گیا، کیونکہ میں جہاں سے آیا تھا وہ جگہ ہی ایسی تھی۔ میں نے کہا کہ تم آج کے بعد کوٹھے پر نہیں جاؤ گے اور ہر مہینے تمہیں منی آرڈر مل جائے پڑے گا اور تمہیں بدلے میں بس اس بچے کی اچھی تربیت اور پرورش کرنی ہوگی۔ یہ رقم تم پر ایک قرض ہے، جب بچہ بڑا ہو جائے تو یہ قرض اتر جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تمہیں اس بچے کی بہترین تربیت کرنی ہوگی۔ پھر میں چلا گیا۔ سارے راستے یہی میرے دماغ میں رہا کہ افشا نے مجھے ایک دلدل سے نکال دیا۔ مجھ جیسے درندے کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر کے اس نے نئی زندگی دی اور اپنے رب کے حضور رو رو کر میں نے معافی مانگی۔ پھر دن مہینے سال میں بدلنے لگ گئے۔ پھر ایک دن جب میں بوڑھا ہو چکا تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکا جو کہ ہمارے علاقے کا ڈی ایس پی تھا، ایک بوڑھی عورت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ پھر اس عورت نے کہا سیٹھ جی مجھے پہچانا، میں افشاں آج اپنے بیٹے کو ملوانے اور آپ کے پیسے لوٹانے آئی ہوں۔ یہ ساری رقم مجھ پر قرض تھی۔ میں نے اس کو منع بھی کیا مگر وہ اس رقم کو واپس لوٹانا ہی چاہتی تھی۔ اور میں سوچتا رہا کہ دیکھو یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں پہ اختتام ہوا اس کہانی کا۔ تو یہ تھی ہیرا مندی کے ایک طوائف کی کہانی۔